شروع ذات یکتا کے نام سے جو کل کائنات کا مشکل کشا ہے، کروڑوں درود اسلام محمد پر، آل محمد پر، اصحاب محمد پر۔ میں ثاقب اور سدوزئی۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ لے کر آئے ہیں جو آزاد کشمیر کی پہچان اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہا ہے، بلکہ ہم آج بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ صرف جنگلات یا جڑی بوٹیاں نہیں، یہ ہماری زمین، ہماری ماں اور ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں آزاد کشمیر ضلع جہلم ویلی تحصیل چکار کے علاقے نون بگلا سے 1.5 کلومیٹر دور ڈنگیاں ریسرچ کونسل کی نایاب جڑی بوٹیوں کی نرسری میں۔ ناظرین، یہ صرف جنگلات یا جڑی بوٹیاں نہیں، یہ ہماری زمین، ہماری ماں، ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ کو کہا پہلے، یہ نرسری کبھی حکومت کی نایاب جڑی بوٹیوں کی پیداوار اور ذخیرے کا مرکز تھی۔ 1980 کی دہائی میں ہر 5 سال بعد ایک ٹرک جڑی بوٹیاں لے کر جایا کرتا تھا، مگر آج یہاں 1 کلو بھی جڑی بوٹی وصول نہیں ہوتی یا پیدا نہیں ہوتی۔ نون بگلا کی اس نرسری اور اس کے محلک جنگلات کو اس بے دردی سے کاٹا گیا جیسے فصل کاٹی جاتی ہے۔ نون بگلا، مراد آباد، کوپرا، اندرا، سیری منڈا اور سمیت بہت سارے علاقوں سے درختوں کی بے دریغ کٹائی کی گئی۔ نرسری میں موجود 4 ملازم ہیں، بیلدار ہے، چوکیدار ہے، فارسٹ کا گارڈ ہے، اور اس کے علاوہ ایک فارسٹر کی اسامی پر تعینات ایک شخص وہاں پر موجود ہے۔ اور ان سب کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جو ہوتا آیا ہے، کیا یہ لوگ اس تباہی میں شامل ہیں؟ اگر نہیں شامل تو اتنی بڑی تعداد میں چیڑ، بیاڑ، ریاڑ اور اخروٹ کے دیو کامت درخت جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں کاٹ دیے گئے، وہ لوگ کسی حکومتی اہلکار کو نظر نہیں آئے۔ بہت بڑی جول ہے، یہ حکومتی ملی بھگت نظر آ رہی ہے کہ ٹمبر مافیا اتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ ہر سال حکومت ملازمین کی تنخواہیں ادا کرتی ہے، لیکن نتیجہ صرف ویرانی اور خالی زمین ہے۔ درخت زمین کی ڈھال ہیں، مگر ٹمبر مافیا کی بے رحمی کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ اور دیگر موسمی تبدیلیوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اور کلاؤڈ برسٹ اس عرصے میں جس طرح ہوئے اور ہمارے کشمیر کے اندر جس طرح طوفانی بارشیں ہوئی، وہ اس کے پیچھے بنیادی وجہ ہماری ان درختوں کی بے دریغ کٹائی ہے۔ اور جڑی بوٹیوں کی بات کر رہے تھے تو نرسری میں پائے جانے والی نایاب جڑی بوٹیاں ختم ہو رہی ہیں، اور یہ تباہی ہماری قدرتی دولت اور جنت نظیر آزاد کشمیر کی پہچان کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ریاست ہماری ماں ہے، اگر ہم اپنی ماں کے احساس کو بلا دیں گے تو ہمارا کردار کیا رہ جائے گا؟ ہم سب کو مل کر اس ناسور کے خلاف، ان ناسور عناصر کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، آواز بلند کرنی ہوگی، ورنہ دھرتی ماں کے ہم سب مجرم ہوں گے۔ اور ان ناسور عناصر کے خاتمے کے لیے ہم سب کو اٹھنا ہوگا تاکہ جنت نظیر آزاد کشمیر کی پہچان برقرار رہے۔ ان درختوں کی وجہ سے ہی کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ ان قدرتی خوبصورتی کو جب ہم چھیڑیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ یہ صرف ایک مسئلہ نہیں، یہ ہمارا فرض ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ہماری ذمہ داری ہے۔ زمین ہماری ماں ہے، درخت اس کی ڈھال ہیں، درخت اس کے ہار ہیں۔ اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی تو کل ہمیں ملے گا صرف ویران جنگل اور خالی خزاں ہوگی۔ جنت نظیر آزاد کشمیر ہمارا فخر، ہماری پہچان، ہماری ریاست، ہماری دھرتی، ہماری ماں۔ ٹمبر مافیا کے ظلم کو روکیں، آنے والی نسلوں کے لیے روشنی بچائیں۔ درخت ہیں، زمین کی ڈھال، جڑی بوٹیاں، قدرت کا مال۔ اگر آج ہم نے نہ بچایا تو کل رہ جائے گا صرف زوال۔ آواز اٹھاؤ، روشنی بڑھاؤ، جنگلات بچاؤ۔ یہ ہماری آج کی بقا ہے، ہماری نسلوں کی بقا ہے، ورنہ ہماری ریاست میں کچھ نہیں بچے گا۔ ریاست انہی بنیادوں پر قائم ہوتی ہے۔ ناظرین، آخری پیغام کہ ہماری ماں زمین، ہماری ماں دھرتی، ہمارا فخر، ہماری پہچان۔ اگر آج ہم نے حق نہ لیا، آج ہم نے حق کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو کل خالی صرف میدان ہوگا، ویرانی ہوگی، خزاں ہوگا، کشمیر کی جنت نظیر کہیں دب چکی ہوگی۔
آج ہمیں اس مافیا کے خلاف اٹھنا ہوگا اور حکومتوں کو بھی، حکومتی اداروں کو بھی اور وہاں کے نمائندہ لوگوں کو بھی اس پر سوچنا ہوگا، اور نون بگلا کے باشعور لوگ، جیلم ویلی کے باشعور لوگ، چکار کے باشعور لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں دی، لوگوں کے پاس گئے، لوکل پنچایت کے پاس گئے، ہر آدمی کا دروازہ کھٹکھٹایا، حکومت کو درخواستیں دی، سیکٹری لیول تک بات اٹھائی، لیکن نون بگلا کی یہ نرسری، ان کے وہاں پر بیٹھے ہوئے مافیا اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ کسی کے وہاں ان کے سامنے پر نہیں مار رہا یا ان کو روکنے میں ناکام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درخت کس طرح کاٹے گئے اگر یہی ترتیب رہی۔ کلاؤڈ برسٹ ہی نہیں بلکہ ہمارے ہاں بہت کچھ آنے والا ہے۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے پہاڑ کیسے پانی کے آگے بہہ جاتے ہیں؟ یہ خوفناک بارشیں ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی۔ یقین مانیں اگر ہم نے زمین کی اس ہار کو، زمین کی اس فخر کو، زمین کی اس خوبصورتی کو قائم نہ رکھا، زمین اپنا بدلہ لے گی۔ زمین جب بدلہ لیتی ہے تاریخ میں ان کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اللہ میرا آپ کا اس ریاست کا حامی و ناصر ہو۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔